کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ساری دنیا کو، بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں، وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا، اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا۔ مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں، اللہ الحق ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے۔ اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی، ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے، اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو، یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا، پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات، آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی، منفی سے بھی نیچے۔ اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا، پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، ملازمتیں بن رہی تھیں، عوام خوشحال تھی، اور اچانک وہ حجم کم ہوا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جا رہی ہے، اور مزید بڑھے گی۔ آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ، یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ۔ آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی۔ کمر توڑ مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا۔ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں، تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھنور سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو میرے کولیگ نے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی، کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا، فارم 47 فل 4 ایشو کیا جائے اوریجنل، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے، ان کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے۔ لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے نام کمشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے، پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ
ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ، ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے، اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے، اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری 7 سے 8 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، وہاں پہ انہوں نے انجینئر کی، اور اسی طرح انجینئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز، جس میں تیمور خان جھگڑا شامل ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں، مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں، ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں، اور کسی اور ساتھیوں کو، جن اور لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ونر ڈکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو مینڈیٹ ملا تھا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے، ان کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے۔ لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے نام کمشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا، وہ ہمارے لیے محترم ہے، پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ، ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے، اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے، اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری 7 سے 8 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، وہاں پہ انہوں نے انجینئر کی، اور اسی طرح انجینئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز، جس میں تیمور خان جھگڑا شامل ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں، مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں، ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں، اور کسی اور ساتھیوں کو، جن اور لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ونر ڈکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو مینڈیٹ ملا تھا۔